لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان کا مبارک جمعہ عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، ابھی میں نے خطبے میں سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 35. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا ہے جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہیں، ان کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ہم تمہیں، جب تم میرے پاس آئیں گے تو ہم تمہیں کس طریقہ پر عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ آج کے جمعہ میں، یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، اس جمعہ میں 3 اہم موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا. اس میں سے ایک اور پہلا موضوع ہوگا زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کے مسائل. دوسرا موضوع ہوگا صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے اور کس کو دینا ہے. اور تیسرا ہوگا اعتکاف سے متعلق کہ اعتکاف، سنت اعتکاف جو ہیں وہ کب سے ہیں، کب بیٹھنا ہے، فضیلت کیا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے. میرے دوستو، پہلی بات زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ اسلام کے جو ارکان ہیں 5 رکن، اس میں سے ایک رکن یہ زکوٰۃ ہے. جس مسلمان کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو گیا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالے. اگر وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مال کے اندر اس دنیا میں بے برکتی پیدا فرما دے گا، اور جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا تو اسی مال سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب عطا فرمائے گا. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر اللہ برکت پیدا فرماتا ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اضافہ ہونا کبھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور کبھی پتہ نہیں چلتا.
اگر آپ کو مال میں اضافے کا پتہ کرنا ہے تو آپ اس طریقہ سے مال میں اضافے کا پتہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے آفس کو جا رہے ہوں یا پھر آفس سے اپنے گھر کو آ رہے ہوں، اس درمیان میں آپ کو آنے اور جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ یوں ہی سواری گاڑی لے کر کے راستے سے جائیں گے، کوئی آپ کا دوست مل گیا، اس نے آپ کو لفٹ دے دی، گاڑی پہ بیٹھ گئے اور بغیر کسی کرایہ خرچ کیے ہوئے آپ آفس کو پہنچ گئے یا پھر آفس سے گھر کو آ گئے، تو اس درمیان میں کرایے کے اندر جو بھی کرایہ لگتا تھا اس کرایے میں آپ کا بچت ہو گیا۔ یہی کمائی کے اندر اور مال کے اندر برکت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے، وہ سامان دوسرے مارکیٹ میں اگر جاتے تو آپ کو وہ مہنگی ملتی، لیکن آپ کا کوئی جان پہچان والا مل گیا، اس نے آپ کو ریٹ ٹو ریٹ محبت میں اور دوستی کے ناطے یا پھر رشتہ داری نبھاتے ہوئے آپ کو دے دیا، تو یہ بھی مال میں برکت کی ایک علامت ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ تصورات کر لیجئے کس طریقہ پر اللہ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بے برکتی کا مطلب یہ ہے مال کے اندر کہ جب ہم اور آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ہمارے مالوں کے اندر بے برکتی ہوگی۔ آپ آفس کے اندر ہیں، اچانک آپ کا گھر سے فون آیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ فوراً گھر کو آؤ۔ چنانچہ گھر میں آئے، بچے کو لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، جانے کے بعد اس نے ڈاکٹر نے ایک معائنہ کیا، اس ایک معائنے کے اندر ایک دن ہاسپٹل کے اندر بھرتی کرنے کا حکم دے دیا، 1,00,000 روپیہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا خرچ ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، یہ ہے ہمارے مال کے اندر بے برکتی۔ آپ علی قیاس تصور کر لیجئے، تو جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال اصل ہمارے پاس ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کی محافظت میں ہوگا۔ اللہ اس کے اوپر محافظت میں فرشتے کو متعین فرمائے گا۔ لیکن جس مال کا ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، یا پھر زکوٰۃ کو نکالتے ہیں لیکن پورا حساب کر کے ہم نہیں نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس مال کے اوپر اللہ بے برکتی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی حال میں جب انسان کا انتقال ہو گیا تو پھر آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس کے اندر بیان فرمایا گیا جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ لگائی جائے گی، اس خزانے کے اوپر، یعنی جو مال و دولت چاہے وہ روپیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونا یا چاندی کے شکل میں ہو، ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ واجب تھی، لیکن ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا نہ کیا اور یوں ہی دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، تو اب انہی مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ لگائے گا، دنیا کی آگ نہیں۔ دنیا کی آگ تو پھر بھی ٹھنڈی ہے، جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ کے اندر اگر اسے ڈال دیا جائے تو اس کو آرام و سکون کی نیند آ جائے گی، وہ کہے گا کہ میں نے اتنا سکون کی آگ تو اب تک دیکھی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر ایک آدمی جو گرم علاقے کے اندر رہتا ہو، سعودی عرب کے اندر، اگر وہ اتفاقی طور پہ گرمی میں حیدرآباد کو آ جائے تو آنے کے بعد یہی کہے گا یار وہاں سے زیادہ تو ہمیں یہاں پہ راحت و سکون ہے، چونکہ یہاں گرمی بہت کم ہے، اور یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں انہی کو یہ گرمی بہت ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو، جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں جب رکھا جائے گا تو وہ آرام و سکون سے سو جائے گا، کہے گا کہ جہنم بہت خطرناک ہے، دنیا کی آگ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان مالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو لگائے گا، پھر لگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم ان کی پیشانی کو داغو، پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ ان کے پہلو کو داغو، پھر کہا جائے گا ان کے پشت کو داغو، یعنی 3 طریقہ پر اس کیا کہتے ہیں گرم شدہ آگ سے سزا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ پیشانی کو اس واسطے داغا جائے گا کہ جب کسی مالدار کے پاس
زکوٰۃ کا وصول کرنے والا، چاہے وہ مدرسے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بے کس ہو، ناتواہ ہو، مسکین ہو، جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے کسی صاحب نصاب کے پاس جاتا ہے، راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اگر وہ پہچان لیتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا دینے والا مالدار لوگ، میں ان لوگوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو یہاں پہ مالدار نہیں ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہاں پہ مالدار نہیں ہے، کوئی اپنے اوپر میری بات کو اشارہ ہرگز نہ لے۔ عام طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بات جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، جب پیشانی کے اوپر ان کو داغا جائے گا کہ جب وہ اس طریقہ پر زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اپنے پیشانی کے اوپر غصے کا اظہار بل کے ذریعے سے کرتا ہے کہ پیشانی کو سکور لیتا ہے اور چہرے کے اوپر ایک طرح کا غم اور غصہ چھا جاتا ہے کہ یار دیکھو آ گیا وصول کرنے کے لیے، کوئی ان کے پاس دوسرا تیسرا کام ہے نہیں، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر کے، چاہے وہ زبان سے کہے یا دل کے اندر اس طریقہ پر سوچے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، عالم الغیب، تمام باتوں کا ان کو علم ہے، اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے ان کے پیشانی کو داغو اس آگ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ کا وصول کرنے والا وہ بار بار کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ سے ہوں اور میں فلاں مجبوری اور پریشانی کے اندر ہوں، وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ دائیں جانب جانا چاہتا ہے کہ میں گھر سے راستہ کاٹ کر کے نکل جاؤں، تو اس کے دائیں پہلو کو اس آگ سے تپایا جائے گا۔ پھر ادھر راستہ نہیں ملتا تو بائیں طرف جانا چاہتا ہے، چنانچہ بائیں پہلو کو تپایا جائے گا۔ اس کے بعد جب ان دونوں راستہ بھی بدل نہیں جا سکتا تو پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی کو جاتا ہے، یعنی اپنے پیٹھ کو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دکھلا جاتا ہے تو پھر اس کے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ یہ ایک عام انسان کا قول نہیں ہے میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تمہارے ان جمع کردہ چیز کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، یہ ان مال و دولت کی بات کی جا رہی ہے جس مال پہ زکوٰۃ نہیں نکالا گیا۔ زکوٰۃ اگر آپ نے نکال دیا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، کروڑوں کا سونا آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد کروڑوں کا بیلنس آپ کے بینک کے اندر جمع ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ سب مال جائز ہے اور اس کے اوپر ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آگ نہیں لگائے گا، چونکہ وہ مال مکمل طور پہ پاک ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے یا جمع کر کے رکھیے۔ یہ ان لوگوں کی اور ان مالوں کی بات ہو رہی ہے جس مال کے اوپر زکوٰۃ ہرگز نہیں نکالا جاتا، یا پھر نکالا بھی جاتا ہے تو حساب و کتاب برابر نہیں رکھا جاتا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فَتُقْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے دونوں پہلو کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، کہا جائے گا کہ یہی تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا کے اندر بہت سمیٹ کر کے اور جمع کر کے رکھے تھے۔ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو کہ تم کس طریقہ پر اس کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اب یہاں پہ میں زکوٰۃ کا کچھ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ زکوٰۃ عام طور پر 4 چیزوں کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہا جاتا ہے؟ مال تجارت ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جس مال کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، وہ مال تجارت ہے۔ کیونکہ بعض مال ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شوقیہ خریدتا ہے، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی خرید لیا شوقیہ طور پر، ایک مکان ہے دوسرا مکان خرید لیا شوقیہ طور پر۔ اگر اسی گاڑی کو یا پھر اس مکان کو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہے تو پھر اس گاڑی اور مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اب اس اصول کو یاد رکھیے کہ مال تجارت ہر وہ مال کہلاتا ہے جس مال کو بیچنے کے ارادے سے خریدا گیا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جب وقت آیا اس وقت میں بھی ان مالوں کو بیچنے کا ہی ارادہ ہو، اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہ ہو، تو ہر ایسا مال مال تجارت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری چیز یہ ہو گئی۔ چوتھی چیز وہ ہے
نقدی رقم، نقدی رقم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر بینک کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، بینک میں یا تو آپ نے ایف ڈی کرایا ہوا ہے یا یوں ہی جو ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ تمام مال جو ہے یہ نقدی مال ہے. ان مالوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتی ہے. میرا خیال سے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ان مالوں کے اندر کتنا مال ہمارے پاس ہوگا تو اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ہر وہ مسلمان جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ مسلمان مرد یا عورت ہو، ان کا بالغ ہونا ضروری ہے کہ بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طریقہ پر اس مرد و خواتین کا عقل مند ہونا ضروری ہے کہ پاگل کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے کہ وہ مالدار ہو. مسلمان ہونا بھی شرط ہے، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے چونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. اب ان لوگوں کے اوپر کتنا مال ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ ایک چیز یاد رکھیے، صاحب نصاب ایسا مسلمان مرد و عورت جن کے پاس صرف سونا ہو، صرف سونا ہے، ان کے پاس چاندی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے اور نقدی رقم بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے. تو ایسے سونا میں اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو پھر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ صرف سونا ہو، پیسہ نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو، صرف سونا ہو تو اس سونے کے زکوٰۃ کا معیار 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. اس سے کم ہے تو پھر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف چاندی ہے، سونا کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور نقد رقم بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے. تو صرف چاندی اگر ہے تو 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر اس چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر اس چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک آدمی ایسا ہے جن کے پاس تھوڑا چاندی بھی ہے، تھوڑا سونا بھی ہے اور تھوڑا پیسہ بھی ہے. ان تینوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو کوئی بھی نصاب کے بقدر نہیں ہے. 1 تولہ چاندی، 1 تولہ سونا ہے، 50,000 روپیہ ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو اب ایسی صورت میں تینوں چیز کے ریٹ کو ملایا جائے گا. 1 تولہ سونے کا مارکیٹ ویلو کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، 80,000 روپیہ ہے. 80,000 روپیہ ہم نے لکھا. 1 تولہ چاندی ہے، اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ 1,010 روپیہ ہے. 1,000 مان لیجیے، 1,000 ہم نے لکھا. 80,000 اور 1,000 90,000. اس کے بعد 50,000 روپیہ ان کے پاس ہے. وہ 50,000 روپیہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو پورا کتنا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ روپیہ. اب یہ 1.5 لاکھ روپیہ میں زکوٰۃ نکالے گا. اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ نصاب کے بقدر پہنچا یا نہیں پہنچا. جب یہ تمام چیزیں ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہے اور مل کر کے 1.5 لاکھ روپیہ تک ہو رہا ہے یا 1 لاکھ روپیہ تک ہو رہا ہے تو اس کے اندر اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ روپیہ اگر پہنچ رہا ہے تو اب یہ آدمی صاحب نصاب ہوگا اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. 52.5 تولہ چاندی کا مارکیٹ ویلو آج کے دور میں کیا ہے؟ 1,010 روپیے سے. سونا جو ہے تولہ ہے، اگر آپ ان کو انٹو کریں گے تو ایسی صورت میں 53,025 روپیہ نکلتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی اور تھوڑا پیسہ ملا کر کے 53,025 روپیہ کا وہ آج کے دور میں مالک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا ہرگز نہیں ہوگا. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ چونکہ بار بار جو ہے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر مولانا غیاث عثمانی کے نام سے ایک چینل چلتا ہے، اس کے اوپر ان تمام مسائل کو فرداً پورے طور پہ میں جو ہے بیان کر چکا ہوں. آپ اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہاں بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھیے
کہ بعض لوگ یہ سوچ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جن کے اوپر قرضہ ہو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ان کے اوپر دینا ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اور ہم لوگ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی ترک دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو قرضہ ہے اور قرضے والوں کو زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا میں تو حصہ لے رہا تھا، کیوں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ تو میرے دوستو ذرا غور سے سنیے گا، قرضہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ کسی انسان سے لیا جاتا ہے، بھائی 50,000 کی ضرورت ہے ذرا دے دو، 10,000 کی ضرورت ہے ذرا دے دو، 1,00,000 کی ضرورت ہے ذرا دے دو، آنن فانن میں مجبوری کے طور پہ اس طرح کا قرضہ ہم اور آپ لیتے ہیں، کسی کو بھی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ تو ایک قرضہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قرضہ یہ ہے کہ بینک سے لون لیا جاتا ہے، اور جو لون لینے والا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی میں تو لون لے چکا ہوں، اب جب لون لیا ہوں تو میرے پاس تو اتنا قرضہ ہے کہ اگر جب اس کو یہ مسئلہ بتلایا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے قرض داروں کو کہ جتنا آپ کا قرضہ، جتنا آپ کے پاس مال ہے، مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ 50,000 کا ایک آدمی نے قرضہ لیا، جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بیٹھا تو اپنے مال کی قیمت کو لگایا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اوپر، یہ کیا کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے گا، سونا، وہ ہر طرح کا سونا، چاہے وہ عورتیں استعمال کر رہی ہوں یا استعمال نہ کر رہی ہوں، اپنے گھر کے اندر رکھی ہو یا گلے کے اندر، ہاتھ و پاؤں کے اندر پہنی ہوئی ہو، ہر طرح کا سونا اور چاندی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہیرے جواہرات جو ہے وہ گھر میں رکھنے کا ہو یا پھر استعمال کرنے کا ہو، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہرگز نہیں ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیے۔ تو ایک آدمی ہے جو 50,000 کا قرضہ کسی سے لے رکھا ہے، ان کے پاس تھوڑا سا چاندی، تھوڑا سونا اور تھوڑا پیسہ، ان تمام کو ملایا گیا تو 1.5 لاکھ روپیہ ان کے پاس کل جمع ہوا۔ تو اب وہ قرضہ کو نکالے گا، پہلے 50,000 قرضہ 1.5 لاکھ میں سے نکالے گا تو کتنا بچا؟ 1 لاکھ روپیہ۔ اب 1 لاکھ روپیہ کو یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا کتنا ریٹ ہوا تھا؟ 53,000۔ بھائی آپ لوگ بولیے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں 53,025 روپیہ بنا تھا۔ اب 1 لاکھ ان کے پاس اب قرضہ ادا کرنے کے بعد موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 53,025 روپیہ سے زیادہ ہی 1 لاکھ کی رقم ہے، لہٰذا یہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اب وہ 1 لاکھ روپیہ میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ کتنا زکوٰۃ نکالے گا؟ ہر 1000 پہ 25 روپیہ، 2.5% نکالنا ہے، مال کا 40واں حصہ نکالنا ہے۔ پورا مال نکالنے کو اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی تم بھی خرچ کرو، صرف 2.5% نکالو، اور نکال کر کے اسے دفن بھی نہیں کرنا۔ پہلے زمانے میں اس کے کیا کہتے ہیں، زمانوں کے اوپر جو ہے رکھ دیا جاتا زکوٰۃ کے لیے، آسمان سے آگ آتی جلا لیتی تو سمجھتے کہ بھائی ہمارا جو ہے یہ قربانی یا پھر یہ زکوٰۃ قبول ہو گیا، لیکن ایسا اللہ نے اس امت کے لیے نہیں کیا، کہا کہ تم اس مال کو غریبوں پہ خرچ کرو، رشتہ دار جو غریب ہو اس کے اوپر خرچ کرو۔ پہلے کہ تو آپ کو قرضہ نکالنے کے بعد جو مال بچ رہا ہے وہ نصاب کے وقت اگر وہ مال ہے تو اس مال میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سننے کے بعد وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جنہوں نے بینک سے لون لے رکھا ہے۔ بھائی لون تو ہم نے 1 لاکھ کا لیا ہے اور ہمارے پاس ہے پورا مال، اگر ہم دیکھیں تو 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ کا ہم نے لون لیا ہے، 50 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم ایسا دیکھیں گے تو آدھا ہندوستان غریب نظر آئے گا، بالکل آئے گا۔ بھائی 1 کروڑ کا لون لیے ہوا ہے، 50 لاکھ روپے کا مالک ہے، اگر قرضہ 1 کروڑ کو ہٹائیں گے تو 50 لاکھ روپیہ نکلنے کے بعد تو 50 لاکھ روپیہ کا اور مزید ان کے پاس جو ہے قرضہ ہے، تو یہ خود فقیر ہو جائے گا۔ اب اس کو جو ہے زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اصول بیان فرمایا ہے، کہا کہ وہ مال لون لینے کے بعد اس مال کو وہ خریدا جس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی ایسا مال خریدا جس کو ہم بیچ سکتے ہیں، بیچنے کے ارادے سے اس سامان کو خریدا، تو پھر ایسی صورت میں وہ قرضہ ان بیچنے کے سامان کے لیے جب وہ خریدا ہے تو پھر وہ قرضہ اس کے اندر منہا ہوگا، اور جتنا قرضہ ہے، جتنا مال ہے، منہا ہونے کے بعد اگر کچھ نہیں بچتا ہے تو پھر ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن لون لینے کے بعد ایسے مال کو خریدا جس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے گھر بنایا اور لفظ گھر اس عمارت کے اوپر زکوٰۃ ہرگز نہیں ہے، چاہے 5-10 گھروں کا کوئی مالک کیوں نہ ہو، عمارت کے اوپر اگر وہ عمارت بیچنے کے ارادے سے اگر اس نے نہیں بنایا یا خریدا ہے
تو ایسی صورت میں اس عمارت، اس گھر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کے آنے والے کرائے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اب اگر بینک سے لون لیا ہے اس ارادے سے کہ وہ مکان بنائے گا رہنے کے لیے، وہ مکان خریدے گا اپنے خود یوز کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر وہ مال کو اس کے اندر منہا ہرگز نہیں کیا جائے گا. بلکہ علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کا لون ہر مہینہ 70,000 روپیہ آپ کا لون کٹ رہا ہے، چاہے کہ کتنا کا ہی آپ نے لون کیوں نہ لیا ہوا ہے، کتنا کا لون لیا، ویسی صورت میں وہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ مہینے میں کتنا لون ادا کر رہے ہو وہ دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی 70,000 روپیہ مہینے کا لون وہ کٹ کرا رہا ہے، تو اب یہ دیکھے گا کہ ان کے پاس جتنا بھی مال پراپرٹی ہے ان کی قیمت کو وہ لگائے گا، سونا چاندی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد جو مال اس نے جمع کر رکھا بینکوں میں یا گھر میں، وہ تمام کو اس نے جو ہے جمع کیا. تو ان تمام مال میں سے 70,000 ایک مہینے کا لون وہ پہلے نکالے گا. اس کے بعد جو مال اس کا بچے گا، اس مال میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کے پاس اگر وہ مال بچ رہا ہے، پیسہ بچ رہا ہے، تو اب ان پیسوں میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. میرا خیال ہے انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب اس کے بعد میرے دوستو یہ قرضے کا ہو گیا. اب مستحق کون ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم کس کو دیں گے؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر بیان فرما دیا ہے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آج کے دور میں نہیں پائے جاتے، بعض ایسے ہیں جو آج کے دور میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے غربا ہیں، مساکین ہیں، غریب رشتہ دار ہیں. یعنی ہر وہ مسلمان زکوٰۃ کی رقم اور صدقۃ الفطر کی رقم آپ کو مسلمان ہی کو دیں گے جو نصاب کے بقدر مالک نہیں ہے، غریب و فقیر ہیں. تو جا کر کے یہ دونوں چیز آپ کی عبادت ادا ہوگی. اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو دے دیا تو یاد رکھیے پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقہ پر زکوٰۃ کی رقم اگر آپ نے کسی مسجد کے اندر دے دیا جہاں عمارت بن رہی تھی تو آپ کی وہ زکوٰۃ کی رقم وہ بھی وہاں بھی ادا نہیں ہوگی. اس بات کو بھی آپ دھیان میں اور یاد رکھیے. تو میرے دوستو مستحق کون ہے؟ تو مستحق کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے کا اگر کوئی مسلمان مالک نہیں ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم دیں. کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ کے ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. ایک آدمی ہے، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا کہ ہم تمام لوگوں نے تقریباً مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کو ہی زکوٰۃ کا مہینہ شمار کر لیا ہے کہ ہم رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کریں گے، جبکہ ہر مسلمان پوری دنیا کے اندر رمضان ہی میں صاحب نصاب نہیں ہوتا، بلکہ ہر مسلمان مرد و خواتین کا صاحب نصاب ہونا الگ الگ دنوں میں ہوتا ہے، الگ الگ مہینوں میں ہوتا ہے اور الگ الگ تاریخ میں ہوتا ہے. عام طور پہ نوجوان صاحب نصاب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نوکری لگتی ہے اور نوکری لگنے کے بعد جب پہلی تنخواہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے. اب اگر وہ پہلی تنخواہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یعنی 53,025 روپیہ کی تنخواہ اگر ان کے ہاتھ میں آ گئی تو اب وہ نوجوان صاحب نصاب ہو گیا. اب ان کو پورا 1 سال اس کے اوپر انتظار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر 2025 چل رہا ہے، 2025 ایک رمضان کو کسی نوجوان کی تنخواہ آئی اور وہ 53,000 سے آگے تھا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب 2026 جب آئے گا ایک رمضان تو اس وقت میں وہ حساب کرے گا. اگر ان کے پاس 53,000 کے بقدر ان کے پاس پیسہ موجود ہیں تو وہ ابھی تک صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر 53,000 سے پیسہ ان کے پاس آنے والے سال میں 2026 ایک رمضان کو کم ہو گیا ہے، کم ہے حساب کرنے کے وقت میں دیکھا تو اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا. یہاں پہ ایک اور باریک مسئلہ کو آپ سمجھیے کہ 2025 ایک رمضان کو صاحب نصاب ایک آدمی بنا، 2026 ایک رمضان جب وہ آیا
تو وہ جب حساب کیا تو وہ صاحب نصاب کے بقدر ان کے پاس مال تھا، بلکہ زیادہ تھا، تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ان کے پاس تھا۔ ان میں سے 1 لاکھ روپیہ ابھی 1 دن پہلے ان کے پاس آیا تھا، تو اب 1 لاکھ روپیہ کے اوپر بھی زکوٰۃ وہ نکالے گا، پورے مال کو ملائے گا۔ ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلا دن جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اسے دیکھا جائے گا، اور جس دن آپ کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا حساب کر رہے ہیں اس دن کو دیکھا جائے گا۔ پہلے دن بھی صاحب نصاب تھے، 1 سال کے بعد بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اس درمیان میں مال گھٹا ہو یا بڑھا ہو اسے ہم نہیں دیکھیں گے، جتنا بھی مال آپ کے پاس آیا ہے ان تمام مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقہ پر آپ 2025 کے اندر 1 رمضان کو صاحب نصاب ہوئے، 2026 آیا اور 30 شعبان کو آپ فقیر ہو گئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یعنی نصاب کے بقدر مال آپ کے پاس نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ جب 2026 کا 1 رمضان آیا تو آپ حساب کر رہے ہیں تو 53,000 آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ 85,000 ہیں، 50 ہی بول رہا ہوں، 85 85 نہیں، 50,000 ہی آپ کے پاس ہے، تو پھر ایسا آدمی مستحق زکوٰۃ ہو گیا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور لڑکیاں عام طور پر صاحب نصاب اس وقت ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے وقت میں لڑکیوں کو ان کے مائکہ سے یا پھر ان کے سسرال سے جو سونے اور چاندی ملتا ہے تو اس وقت میں وہ نصاب کے بقدر ان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی بچی کی شادی 2024 کے اندر ہوئی ہے، 1 رمضان کو، میں مثال دے رہا ہوں، 1 رمضان کو ان کے پاس سونے بھی آ گئے چاندی بھی آ گئے، دونوں کو ملائیں گے تو نصاب کے بقدر وہ مال جو ہے پہنچ جائے گا۔ تو اب وہ نوٹ کر لے کہ کس دن ہماری شادی ہوئی ہے، کس دن ہمیں جو ہے تنخواہ ملی ہے، پھر 1 سال کے بعد اسی دن کے اندر اب وہ جتنا بھی ان کے پاس مال ہوگا نصاب کے بقدر، تو وہ لڑکیاں وہ عورتیں بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گی۔ اب جب سونے کی بات آئی تو ایک بات اور یاد آ گئی، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا، ملاقات کے لیے گیا تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہماری بیوی کے پاس تقریباً 10 تولہ الحمدللہ سونا ہے، ہر سال ہماری مالی حالت اچھی تھی تو میں ہر سال ان میں سے زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، نہ ہاتھ میں اور نہ بینک میں ہے، اور بیوی کے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنا، اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو اس بارے میں آپ 2 چیز یاد رکھیے۔ پہلی چیز یہ کہ بیوی اگر سونے اور چاندی کی مالکہ ہے، اور عام طور پہ بیوی ہی سونے چاندی کی مالکہ ہوتی ہے، آپ کا تصرف اس کے اندر ہرگز ذرہ برابر نہیں چلے گا، تو سونے اور چاندی کی مالکہ جب بیوی ہے تو جو جس چیز کی مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ کو نکالے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ کو نکالے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی کمائی میں سے نکالے، اگر شوہر اپنی مال کی کمائی میں سے نکال رہے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن میرے بھائی آپ یہ سننے کے بعد یہ مت کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جا کر کے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ عورتوں کا بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں شوہروں کے اوپر احسان ہے، گھر کا کام کاج کر کے دیتی ہیں، کپڑا دھل کے دیتی ہیں، استری کر کے دیتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے بغیر کسی قیمت کے، بہت ہی بڑا احسان ہے اس کا۔ اور شریعت نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو ماہانہ خرچہ دیا کرو، ان کے ہاتھ میں پیسہ جائے کہ آپ نے ان کے کپڑے بنائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، ان تمام انتظامات کے بعد کچھ پیسہ ان کے ہاتھ میں دینا تاکہ کچھ ضروری سامان وہ اپنی مرضی سے خرید سکے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ جب شوہر الگ سے کچھ پیسہ انہیں دے رہے ہیں تو انہیں وہ سنبھال کے رکھے، اور پھر اس کے بعد جب سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی تو انہی بچے ہوئے پیسوں میں سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے ذہن میں آیا اور میں نے جو ہے رکھا ہے، انشاءاللہ سبوں کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ تو اس طریقہ پر چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے مال میں سے، اپنے ہیرے جواہرات میں کیا کہتے ہیں سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ نکالیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے رقم ہی نہیں ہے، کس طریقہ پر نکالیں گے؟ کیا سونا نکال دیں گے زکوٰۃ میں؟ تو دیکھیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مارکیٹ ویلو کو دیکھیے، 80,000 روپیہ اگر خریدنے جائیں گے تو وہ ٹیکس وغیرہ جوڑ کر کے 80 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسی سونا کو چاندی کو بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ لوگ کم کر کے لیں گے۔
تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا کم ہوتا ہے. ایک بار آپ دکان میں جا کر کے پوچھ لیجئے کہ بھائی میں اتنا سونا ہے بیچنا اگر میں چاہوں تو کیا رقم آئے گی, کس حساب سے آپ لیں گے. جو حساب وہ کہیں اسی حساب سے آپ سونے اور چاندی کا ریٹ لگائیے. جو بھی پیسہ بنتا ہے اس پیسوں کے اندر آپ جو ہے زکوٰۃ 2.5% نکالیے. ہر 1000 کے اوپر 25 روپیہ نکلتا ہے اور ہر لاکھ کے اوپر 2500 روپیہ نکلتا ہے. اسی حساب سے آپ حساب کر کے نکال لیجیے. لیکن اگر پیسہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے, صرف سونا ہی سونا ہے یا پھر چاندی ہی چاندی ہے, تو اس میں سے کچھ اب روپیہ متعین کرنے کے بعد جتنا آپ کا پیسہ زکوٰۃ کا بن رہا ہے اسی حساب سے یا تو سونا یا چاندی کو آپ اتنا نکال کر کے آپ زکوٰۃ نکال دیجئے, یا نہیں تو پھر کچھ سونا بیچ کر کے پیسہ جمع کر کے پھر جتنا بن رہا ہے اس طریقہ پر نکالیے. لیکن عام طور پہ سونا بیچیں گے عورت تیاری نہیں ہوتی. بہرے کا مسئلہ تھا بولنے کا, ہم نے بولا ہے. عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اب یہاں پہ یہ تمام چیزوں کے بعد ایک چیز اور کہ بھائی ہم زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دیں گے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار, ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بچہ یتیم ہے اور عورت بیوہ ہے, ہم نے وہاں پہنچا دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, بیوہ اور یتیم ہے تو خیال ہمیں رکھنا چاہیے اور دینا چاہیے. لیکن زکوٰۃ ان دونوں لوگوں کو دینے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ شریعت نے کیا اصول رکھا ہے. شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں ہمیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے. ایک عورت ہے جو بیوہ ہے لیکن ان کا شوہر مرنے کے بعد اتنا رقم چھوڑ کر کے گیا مرنے سے پہلے کہ وہ عورت جب اس مال کی مالک ہوئی تو وہ خود مالدار ہو گئی. وہ بیوہ تو ہیں لیکن جب وہ خود مالدار ہو گئیں تو ایسی صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والی ہوگی. تو اس طریقہ پر اور اس طریقہ پر یتیم اگر ہے تو یتیم بچے بھی جو ہیں اگر اس کا باپ اتنا مال و دولت چھوڑ کر کے گیا کہ وہ خود جو ہے نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو گیا تو اب اس یتیم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز و درست نہیں ہوگا.